کیا بات ہے. آپ جب اس حیرت قدے میں گم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کیا ہے. اللہ. تو یہ ایک کائنات ہے. ویسے عبدالسلام صاحب کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ٹریلین آف گیلیکسیز ہیں، یونیورسز ہیں، کہکشائیں ہیں، تو ایک ملکی وے میں تو سیارہ زمین ہے جس میں لائف ایگزسٹ کرتی ہے، تو اسی طرح کا زمین جیسا سیارہ کہیں اور بھی ایگزسٹ کرتا ہو، وہاں بھی لائف پاسبل ہے؟ بالکل ایسی ہے سر. ایک سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں. 7 زمینیں بنائیں اور ان کے اوپر میرا حکم اترتا ہے. اور میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان لو کہ میں بہت طاقتور ہوں. واہ واہ. اب میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ جو ایک کائنات ہے نا جی، جس کا نام ویسٹرن سائنٹسٹ نے کاسمس رکھا ہے، قرآن اس کو دنیا کہتا ہے. سورہ یاسین میں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے. پھر یہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے نقصان کے ایک سودے کے. تو یہ ایک کائنات جو ہے نا جی، یہ دنیا ہے، یہ ایک کائنات ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنے ٹریلینز گلیکسی ہیں اور یہ ایک کائنات ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے اسی سورہ آیت طلاق کی آخری آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر کائنات میں اللہ نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، 7 سما بنائے ہیں، اور اس میں زمین ہے اور اس کے اوپر زندگی ہے. اور وہاں اسی طرح پیغمبر اتارے جاتے ہیں جس طرح ہمارے محمد اتارے گئے، جس طرح ہمارے اوپر عیسیٰ اتارے گئے. تو میننگ دیر بھائی کہ زندگی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہے، اور میرے رب کی جو تخلیق ہے وہ کس کس شکل میں ہے. لیکن اب یہ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے پہنچ نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. اب سائنس دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے مہنگی ریسرچ اس وقت اسپیس ٹیکنالوجیز کے اوپر ہو رہی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالرز انہوں نے یہ لگا رہے ہیں اسپیس وار چل رہی ہے پوری، ہاں، اوپر جانے کے لیے. اور آپ دیکھیں انسان کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے وہ اوپر دیکھتا ہے جی، خوش ہوتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ ہے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں. ہاں، میں یہاں ایلین، ہم کہتے ہیں ایلین ہم ہیں ادھر، ہماری منزل کوئی اور ہے، ہم کہیں اور کسی اور دنیا سے آئے ہوئے ہیں. جس کو آسمان سمجھتے ہیں وہ آسمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ہماری منزل کہیں اور ہے، ہماری دنیا بھی کوئی زندگی کہیں باقی ہم نے کہیں اور گزارنی ہے. اس لیے ہم بار بار اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن نے بڑے واضح انداز میں سورہ رحمان میں کہا کہ اے جنو انسان، اگر تم چاہو بھی تو زمین اور آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو. سلطان اللہ بسلطان یہ لفظ یوز کیا کہ سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو، یعنی پاسبلٹی نکلنے کی موجود ہے اگر آپ کے پاس سلطان ہو. اور سلطان کیا ہے؟ سلطان میں دیکھ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک دعا دی کہ آپ مجھ سے مانگیں ربی ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے رب مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی سے داخل کر، جہاں سے بھی نکال سچائی سے نکال، اور ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے. واہ 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 واہ. اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا کہ مجھ سے سلطان مانگو، اور پھر انہیں سلطان دیا گیا، اس لیے انہوں نے ماورائے کائنات کا سفر کیا. شب معراج کا جو سفر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ وہ شب معراج والی جو اسراء کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کیا رات کا، ایک رات میں اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے ماحول میں نے برکت رکھی ہے تاکہ میں اسے دکھاؤں اپنی کچھ نشانیاں. اب برکت کیا ہے، رحمت کیا ہے، اور کرم کیا ہے، یہ 3 لفظ قرآن میں یوز ہوئے ہیں. اس پہ ہم پھر اگلے کسی پروگرام میں بحث کریں گے. یہ میٹا فزیکل ورڈ ہے. سلطان، برکت، رحمت، کرم، یہ سارے کے سارے ان کا میٹا فزیکل ہے. میں آپ ایک پروگرام رکھیں، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ میٹا فزیکل ہے. کیا بات ہے.